علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی میں نہایت کے غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کرو پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عظم الجود والکرم صلو علیہ السلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمایا. قابل سے مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، بالخصوص محب گرامی قدر، عالم عمل، نفاذ قوم ملت، عالم ربانی حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد عابد صاحب اللہ مصباحی دامت فیضہم، جنہوں نے آپ حضرات کا یہ مزاج بنایا کہ آپ حضرات تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینے میں آنے والے رسول کا تذکرہ سنیں اور سنائیں. سب سے افضل رسول کا ذکر کر کے اپنے قلوب کو منور و مجدہ فرمائیں. یہ مہینہ اس حوالے سے بھی تمام مہینوں سے افضل ہے کہ اس مہینے میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے. رمضان کی افضلیت مسلم، شب قدر کی افضلیت مسلم، شب برات کی افضلیت مسلم، مگر یہ سب کچھ فضا میں مدینے والے آقا کر سکتے ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان وہ رسول رحمت اگر جلوہ بار نہ ہوتے تو نہ ہم رمضان پاتے، نہ قرآن پاتے، نہ شب قدر پاتے، نہ شب برات پاتے. یہ سب صدقہ ہے رحمت عالم کا، جو اسی مہینے کی 12ویں تاریخ کو دوشمہ کے دن عرب کی سرزمین پہ حضرت آمینہ کے آخر میں جلوہ بار ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 دنوں تک مسلسل انشاءاللہ یقین دیگر موقر اور محتشم علماء سے آپ مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت فرمائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کی تعریف آپ نے علماء سے سنا ہوگا. محمد کہتے کس کو ہیں؟ محمد کی تعریف ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی یقین دیگر تعریف کی جائے. اور نبی کی تعریف کا تو یہ عالم ہے کہ جس اینگل اور جس حیثیت سے دیکھیے
میرے مصطفیٰ بے مثال نظر آتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تعریف کرنے والے تعریف کر کے تھک گئے اور آخر میں یہی کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدائے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو حق ہے مصطفیٰ پیارے آپ نے تعریف کی کما کرو تعریف انسان کر ہی نہیں سکتا ہے. بس خدائے بزرگوں برتر کے بعد جو ذات سب سے عظیم ہے اس ذات و برکات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو لکھتے ہیں رخ جن یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا محل ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور خورشید کا کے زور پہ کیا چمکے بڑکا تھا چمکا تھا کمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کا نقشہ کوئی کیا کھینچے. نبی کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ فرمایا گیا آپ کا حسن ایسا تھا کان شمس تجری فی وجہہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ شمس یعنی سورج آپ کے چہرے میں تیر رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کا چہرہ مانند سورج تھا اس لیے سورج کو بھی روشنی اگر ملی ہے تو مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے. چاند کو چاندنی ملی ہے تو مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے. کہکشاں کو جمال ملا ہے تو مدینے والے تاجدار کا صدقہ ہے. آدم علیہ السلام کو آدمیت ملی ہے تو رحمت عالم کا صدقہ ہے. نوح علیہ السلام کو رحمتیں ملی ہیں جو تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے. یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال ملا ہے تو رحمت عالم کا صدقہ ہے. تمام انبیاء حسن و جمال کے پیکر ہیں مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی. بلکہ انگلیاں کٹ گئی کیوں نہیں وہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. اس میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے بڑے حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام مگر آؤ اپنے مصطفیٰ کا حسن دیکھو رحمت عالم کا حسن دیکھو انیسے بے قصہ کا جمال دیکھو ذات مصطفیٰ دیکھو بے مثال نظر آئے اس میں مصطفیٰ دیکھو تو بے مثال. مرحبا مرحبا مرحبا. آج میں نے سوچا لاؤ مصطفیٰ پیارے کے حکم کا تذکرہ کیا جائے. دنیا حسن کی دیوانی ہے. لوگ حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں اس حسن کے پیچھے بھاگتے ہیں جسے زبان نہیں ہے. آج حسن ہے کل ختم. آج جوانی ہے کل ختم. آج شباب ہے کل ختم. مگر میں نے سوچا لاؤ آج محلے کے مسلمانوں کو اس حسین کے حسن کے بارے میں بتائے جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ان کے جیسا حسین نہ زمانے نے دیکھا نہ قیامت دیکھ سکتا ہے. ان کا نور جب بنا تو میرے خدا نے اپنے نور سے بنایا ہے. اس مصطفیٰ کے حسن کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ لوگوں کی نگاہیں میرے مصطفیٰ کے حسن پاک پہ ٹک نہیں پاتی تھی. حضرت میمونہ فرماتی ہیں یعنی سے بے قصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو دل چاہا چلو مصطفیٰ کے چہرے زیور کی زیارت کریں. فرماتی ہے میں اپنے والد کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ پیارے کے دیدار کے لیے گئی. سوچا لاؤ نبی کے چہرے زیور کی زیارت کریں. نبی کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کیا مگر چہرے مصطفیٰ کی نظر جم نہ سکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے حسن جہاں آ رہا وہ دیکھنے کی کام نہ آ سکی اور سر جھکا لیا
نبی کے ایڑی پاک کو دیکھنے لگی اور نبی کے مقدس ایڑی کو جب دیکھنے لگی تو اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ زمانہ گزر گیا مگر نبی رحمت کے ایڑی کا حسن تصور سے ختم نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ حسن مصطفیٰ ہے. جب ایڑی کے حسن کا یہ عالم ہے تو دستے مصطفیٰ کے حسن کا کیا عالم ہوگا, روح مصطفیٰ کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گناہ نفس رہا نہیں, یہی بول خان سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میرے مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں ہے, مصطفیٰ جیسا جمیل کوئی نہیں ہے. رسول رحمت کی انگلیوں کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی جو انگوٹھا ہے اس کے بغل والی جو انگلی تھی وہ تھوڑی لمبی تھی اور اتنی پیاری انگلی لگ رہی تھی کہ ویسے نہ قدم کسی کے دیکھے نہ ویسے انگلیاں کسی کے دیکھے. اتنے حسین تھے میرے مصطفیٰ, اتنے جمیل تھے میرے مصطفیٰ. جانے کائنات کے حسن کے بارے میں کوئی کیا کہے, وہ کہنے والے جب حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بس مصطفیٰ پیارے کی نظیر کوئی نہیں لا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی عورتوں نے, مگر عرب کے باغیہ نشینوں نے جو انسان تو تھے انسانیت نہیں تھی, جو آدمی تو تھے آدمیت نہیں تھی, جو چلتے اور پھرتے ہمارے آپ کی وجہ سے تھے مگر شرافت توڑ کے نہیں تھی. جب روح مصطفیٰ کو دیکھا ہے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, اس کو جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے, جانتے ہیں عالم یہ تھا. اب وہاں انگلی نہیں کٹ رہی ہے, نبی کے حسن کو دیکھا تو عرب کے لوگوں نے گردن کٹانے میں فخر محسوس کیا. اور اس کو کہنے کے بعد میں شاعر کہتا ہے حسن یوسف نے کٹی مصر میں انگشتے بنا سر کٹاتے ہیں تیرے دھام سے بتانے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایسا, انگلی کاٹنے والی عورت نقل کو نقل ہوتی ہے, عورت کو نقل کم ہوتی ہے بنسبت مردوں کے, اور نبی پہ گردن کٹانے والے عقل و ہوش رکھنے والے فصاحت و بلاغت کے کوئے ہمالا اور عقل و دانش رکھنے والے مردانے عرب جب مصطفیٰ پیارے کے حکم کو دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جشتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. زمانہ حسن کے پیچھے بھاگتا ہے, ارے اس حسن کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ جو حسن آج ہے کل وہ حسن مٹی میں مل جانے والا ہے. اس حسن کے پیچھے کیوں دنیا دیوانی ہے جس حسن کا کوئی مطلب نہیں ہے. جہاں تمام سارے حسین پانی بھرتے ہیں اس مصطفیٰ سے محبت کرو, اللہ آپ کے چہرے کو چمکا دے گا, قبر کو چمکا دے گا, اور حشر میں بھی آپ کا چہرہ چمکتا نظر آئے گا. اور جس نے اس کو سمجھ لیا, نوجوانوں, میرے عزیزوں, میری ماؤں, میری بہنوں, جس نے اس معاملے اور مسئلے کو سمجھ لیا اس کی دنیا روشن ہو گئی, اس کی قبر منور ہو گئی, حشر اس کا کامیاب ہو گیا. آؤ میں بتاؤ حسن مصطفیٰ کا معاملہ, روح مصطفیٰ کی بات, وہ کائنات حسن یا حسن کائنات ایسے پڑی ہوئی ہے. کتنے حسین ہیں میرے مصطفیٰ. ایک یہودی ہے, یہودیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کی سوچ ان کی فکر اسلام کے بارے میں کیا ہوتی ہے, مگر حسن مصطفیٰ کی جاذبیت کو دیکھو, روح مصطفیٰ کا جمال کو دیکھو. ایک یہودی کا بچہ نبی اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, بچہ گزرا, اس کی نگاہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناک سے ٹکرائی, چہرے اور دعا پہ اس کی نظر پڑی, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا دیوانہ بن گیا. اب جب اس کا باپ اسے کسی کام کے لیے بھیجتا, وہ جاتا تو کام بعد میں کرتا, گھوم پھر کر کے آتا مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا اور میرے مصطفیٰ کے مضبوطی حسن کا نظارہ کرنے لگتا.
بھول جاتا میں کس کام کے لیے نکلا تھا، بھول جاتا میرے والد نے کس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، اسے ہوش نہ ہوتا، اور جب شام ہو جاتی واپس گھر جاتا، باپ پوچھتا بیٹا کہاں رہ گئے تھے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا، اور اس کے بعد میں نبی کے حسن کا ایسا دیوانہ بنا، کھانا بھی بھول گیا، پانی بھی بھول گیا، کام بھی بھول گیا، ماں کو بھول گیا، باپ کو بھول گیا، کاروبار کو بھول گیا، بس نبی کے حسن کا دیوانہ بن کے ہر دم تصور مصطفیٰ میں مر رہا کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے، اطباء آتے ہیں، ماہرین آتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، دوا تجویز کرتے ہیں، مگر کہنے والے نے کہا مریض عشق کے رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا تھی اطباء علاج تلاش کر رہے تھے، دوا تجویز کر رہے تھے، دوا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر جو دوا کھا رہا تھا اس کا مرض بڑھتا جا رہا تھا، مرض میں افزائش ہو رہی تھی، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا تمہارا بیٹا نہیں بچے گا، باپ آتا ہے اپنے بیٹے کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تمہاری کوئی تمنا ہو تو مجھ سے کہو میں پوری کر دوں گا، اگر میرے بس میں ہوتا وہ چاند ستارے توڑ کے لا کے قدموں میں ڈال دیتا، بیٹا میں دولت کو پانی کی طرح بہا دیا ہے، مگر مرضی مولا کچھ اور ہے، شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، میرے لال کو میرے آنکھوں کا نور تھا، دل کا سرور تھا، اب تو دنیا سے جا رہا ہے، تیری کوئی تمنا ہو بتا دے، تیرا باپ کی تکمیل کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ بیٹے نے کہا حضور میری بات کاٹو گے تو نہیں؟ کہا نہیں بیٹا میں تیری بات نہیں کاٹ سکتا ہوں، کہے تو دے بیٹے میرے بچ میں ہوگا تیری بات کو مکمل کروں گا۔ اس نے کہا ابا حضور جس مصطفیٰ کے عشق میں دنیا سے جا رہا ہو چلے جائیے اور ان سے فرمائش کر دیجیے آپ کا غلام آپ کو یاد کر رہا ہے، جان جانے والی ہے، مصطفیٰ پیارے جلوے سیوا دکھا دیجیے تاکہ قدموں میں اسلام نکلے، میری معراج ہو جائے۔ آپ نے کہا اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں ہر کس پیغمبر کی بارگاہ میں نہ جاتا، تو میرا بیٹا ہے، جان جانے والی ہے، میں تیری تمنا کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا بیٹا اگر کسی دنیا دار سے محبت کرتا ہے اور آپ کا بیٹا یہ کہے جاؤ فلاں ایم پی کو بلا کے لاؤ، جاؤ فلاں ایم ایل اے کو بلا کے لاؤ، جاؤ کسی منسٹر کو بلا کے لاؤ، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، وہ ٹھکرا دے گا اور کہے گا میں اتنے بڑے پوسٹ پہ اس غریب کے یہاں میں کیسے جا سکتا ہوں، میں اتنا اعلیٰ ہونے پر بھائی میں اس کے یہاں کیسے جا سکتا ہوں۔ اہل دنیا میں اور مصطفیٰ کے اخلاق حضرہ میں ذات مصطفیٰ میں یہی فرق ہے، بلانے والا ایک یہودی کا بیٹا ہے، بلانے والا ایک عام آدمی ہے، اور جسے بلا رہا ہے وہ وجہ سبب تخلیق کائنات ہے، وہ مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، جن کا اشارہ پایا سورج کو واپس بلند آ رہا ہے، وہ مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، جو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو آپ چاند کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، جن کے ان ہاتھوں میں کنکروں نے کلمہ پڑھا تھا اس مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، جن کی شان یہ ہے وہ نہ کے لوگ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الدنیا، مصطفیٰ تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا۔ اس تفصیل المرتبہ مصطفیٰ کو بلا رہا ہے، ایک عام آدمی کا بچہ بلا رہا ہے، ایک یہودی کا بچہ بلا رہا ہے، یہودی گیا کیسے بھی منو کو چھل قدموں کو لے کر کے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھو میرے مصطفیٰ کا ظاہر کتنا اچھا ہے، میرے مصطفیٰ کا باطن کتنا اچھا ہے، میرے مصطفیٰ کی فکر کتنی اچھی ہے، میرے مصطفیٰ کی سوچ اور کھوج کتنی اچھی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کھڑا ہے، عرض کرتا ہے میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے، میرا بیٹا آپ کا دیوانہ بن گیا ہے، میرا بیٹا آپ کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آپ کی محبت میں میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میرے بیٹے نے کہا ہے جاؤ محمد علی کو بلا لاؤ، ان کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے بیٹے کے بلانے پہ چلیں گے؟ یہ جملہ جب اس نے کہا میرے آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی یاد کرے میں نہ جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دکھی دلوں کا سہارا بن کر کے آیا ہوں، روتے ہوئے کو تبسم دینے کے لیے آیا ہوں، گردوں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کو خانے روز تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، عالمیت کو معراج دینے کے لیے آیا ہوں، میں کیسے
نہیں چلوں گا، میرے آقا چلے، بولے رحمت خدا ہوتی میرے مصطفیٰ کے ساتھ چل رہی ہے، صحابہ کے چلوں میں میرے مصطفیٰ چلتے جا رہے ہیں، قدم قدم اس کا گھر قریب آتا جا رہا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، روح نکلنے والی ہے، ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہو گئے ہیں، خوشبوئے مصطفیٰ آئی، سمجھ جاتا ہے جانے کائنات آ چکے ہیں، ارے نبی کا تو یہ عالم ہے، وہ لاہ جو مل جائے میرے کوئی کا پسینہ مانگے نہ کبھی تو کبھی چاہے تو نہ پھول، یہ مصطفیٰ کے پسینے کا عالم ہے، نبی پہنچے، روح نکلنے والی ہے، کہتا ہے نکلنے والی روح نکل جا، جانے کائنات آ گئے ہیں، مصطفیٰ پیارے آ گئے ہیں، محسن انسانیت آ گئے ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہوئے، اس نے آنکھوں کو کھولا، اس کے اپنے سر پہ مصطفیٰ کے دستے کرم پا کے ایسا لگا عرش پر پہنچ چکا ہو، آنکھ کھولا دیدارے مصطفیٰ کیا، آنکھوں میں آنسو ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے بیٹے رو مت، کیا مجھ سے چاہتا ہے، میں انعام دینے کے لیے آ گیا ہوں، تبسم دینے کے لیے آ گیا ہوں، سکون دینے کے لیے آ گیا ہوں، سلام دینے کے لیے آ گیا ہوں، کیا مجھ سے کیا چاہتا ہے، ابھی تک بچہ یہودی کا ہے، میں نے دل دے دیا ہے مصطفیٰ کو، آج آپ کسی سے محبت کرے ٹھکرا دے گا، حسن ختم ہوگا ٹھکرا دے گا، تعلیم ختم ہوگی ٹھکرا دے گا، اقتدار ختم ہو ٹھکرا دے گا، عظمتیں ختم ہوئی آپ کو انگوں کے ٹھوکر سے مار دے گا، آؤ حسین سے محبت کرو، جس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، جو نہ یہاں ساتھ چھوڑے گی نہ مرنے کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے آقا جانے کا علاج، نوجوانوں اس سے محبت مت کرو جس کے محبت میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس سے محبت کرو جس کا محبت چہرے کو نور دیتا ہے، اس سے محبت کرو جس کا محبت سینے کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، جس کے محبت سے سینے میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ میرے آقا جان جانے والی میں رک گئی، روح نکلنے والی میں رک گئی، کون آ گیا؟ جانے کائنات آ گئے، محسن انسانیت آ گئے، رحمت عالم چلو آباد ہو گئے، نبی کو دیکھا آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اب دیکھیے مصطفیٰ سے محبت کا انعام دیکھیے، دنیا میں محبت کا فرق دیکھیے، اور نبی کی محبت کو دیکھیے، دنیا والوں کی محبت دیکھیے۔ اس نے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا تھا، نبی کے حسن کا شیدائی بنا تھا، انعام میرے مصطفیٰ کیسے دے رہے ہیں؟ بیٹا کیا چاہتا ہے؟ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میرے مصطفیٰ ہیں، ابھی ایمان نہیں لایا ہے وہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ، ابھی نماز نہیں پڑھا ہے وہ، ابھی قرآن نہیں پڑھا ہے وہ، ابھی روزے نہیں رکھا ہے وہ، ابھی حج نہیں کیا ہے وہ، بس چہرے مصطفیٰ دیکھ کے مصطفیٰ کا عاشق بن گیا ہے۔ معلوم ہوا یہ تمام چیزیں بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ حسن مصطفیٰ جب نگاہوں میں دکھ جاتا ہے تو انسان روزہ بنتا ہے، مفتی اعظم بنتا ہے، تاج شریعت بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مصطفیٰ ہے، اختیار دیکھو، نبی کے حسن کا دیوانہ بنا ہے، بچہ کس کا ہے؟ یہودی کا ہے، دین کس کو دیا ہے؟ مصطفیٰ کو دیا ہے، عشق کس سے کیا؟ مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اب جب نبی کا دیوانہ بنا تو میرے آقا سر پہ ہاتھ رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کیا چاہیے؟ کہاں آقا دیوانہ بن گیا ہوں، دیکھتا تھا تو سکون ملتا تھا، روح نکلنے والی ہے، اب کیا ہوئے مجھے کیا ہوگا؟ کیا کل جنت ملے گی جس کا وعدہ آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ کیا آپ کی مہک سے دماغ و مشامجہ معطر ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا سب کچھ ہوگا، بس تیرا سب کہاں مانوں گا، میرا ایک کہاں مان لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے سب دوں گا، میرا ایک مان لے۔ کیا میرے آقا؟ کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا مشرف بائسار ہو جاتا ہے، نبی کا چہرہ دیکھتا ہے، قدم مصطفیٰ پہ اپنے گردن میں رکھتا ہے اور روح سے
نبی کا اختیار دیکھو، حسن کا شیدائی بنا تھا، کسی دنیا دار کے نہیں، مصطفیٰ کے حسن کا شیدائی بنا۔ میرے آقا نے کہا دیا، یہ بھی دیا، دیدار بھی دیا، صحبت بھی دی، انعام دیا، جنت بھی دیا، مانگے جو مانگنا ہے۔ مانگتا گیا، تیرے مصطفیٰ دیتے، اس کا ایک میری مان لیا۔ اب اس کے بعد نے کہا یہ تو مصطفیٰ آپ کا ہو گیا ہے، اسے آپ لے کر کے جائیے، آپ اپنے ریت رواج کے مطابق تفریح کیجیے۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے عاشق کو لے کے چلو، میرے صحابہ میرے دیوانے کو لے کے چلو، میرے صحابہ میرے مجھ سے محبت کرنے والے کو لے کے چلو۔ صحابہ لے کر کے چلے ہیں تو میرے آقا اپنے جو ہے قدموں کے جو ہے انگلیوں کے بل چل رہے تھے، پورا قدم بھی نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ ہاتھ باندھے عرض کیا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے اس بچے کے دیدار کے لیے آئے ہیں، فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ غسل دیا گیا کس کی نگرانی میں؟ مصطفیٰ کی۔ کفن پہنایا گیا مصطفیٰ چاہے کے مقدس نگرانی میں، اور جب جنازہ لے کر کے چلے قبر میں اتارنے کی باری آئی تو مصطفیٰ نے فرمایا میں اتاروں گا۔ محبت کا انعام کہاں کہاں مل رہا ہے؟ قبر میں میرے مصطفیٰ اسے پنڈے کے بل کھڑے ہوئے، پسینے میں شرابور ہے میرے مصطفیٰ، پسینہ ٹپکا میرے مصطفیٰ کا۔ صحابہ ماوے حیرت، مصطفیٰ پیارے کو قبر میں پسینہ عرض گزار ہوئے میرے آقا، پسینہ آپ کو آ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے چند پسینے کے قطرے سے اس کی قبر قیامت تک خوشبار رہے گی، خوشبو میں معطر رہے گی۔ فرمایا میرے پسینہ کیوں آیا؟ ارے کہاں پنجوں کے بل میں کھڑا تھا، پرانے فرشتے میرے عاشق کے دیدار کے لیے آئی تھی تاکہ میرے عاشق کا دیدار کرے، میرا دیوانہ دنیا کو جا رہا ہے۔ کس سے محبت کرو گے؟ اس رسول سے جو اس پاکیزہ مہینے میں آئے۔ اب محبت ایک تو دل سے محبت ہوتی ہے، اور ایک محبت جس کے لیے میں نے آج اس ٹاپک کا انتخاب کیا وہ پریکٹیکل طور پہ محبت آپ کا امتحان رہی۔ محلے کا کوئی بھی جوان اگر سچی محبت میرے مصطفیٰ سے ہے تو محلے کا کوئی بھی جوان عشاء کے بعد اپنے گھر پہ نہ بیٹھے، آپ کاروبار سے فارغ ہوئیے اور اس مصطفیٰ کی تذکرے سنیے جن کے تذکرے سے تاریخ دل کو روشنی ملتی ہے، بے قرار دل کو قرار ملتا ہے، بے سکون دل کو سکون میسر آئے۔ ارے ان کے حسن کا عالم آپ نے سنا ہوگا علماء سے، جب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے معبد کے خیمے میں میرے مصطفیٰ پہنچے تھے۔ خشک سالی کا زمانہ تھا، بکریوں کے تھن خشک ہو گئے، معبد کے شوہر نے بکریاں چرانے گئے تھے، ساتھ میں صدیق اکبر تھے۔ فرمایا گیا دودھ ہو تو پیش کرو، بڑی شاعرہ شاندار شاعرہ تھی وہ، عرض کرتی ہیں پیسے سے بھی نہیں دینے کے لیے ہے اور یوں ہی پیش کرنے کے لیے نہیں، بکریوں کے تھن خشک ہو چکے ہیں، کہاں اجازت دو تو دودھ دو دیا جائے۔ دستے اقدس وہ مصطفیٰ کا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، دستے اقدس تھن کو لگا مصطفیٰ کا، بکری کا دودھ تھن سے دودھ سے بھر گیا۔ فرمایا لاؤ برتن لاؤ، برتن لایا گیا، دودھ دھوا گیا۔ اب یہ ہوا دودھ پیے گا کون؟ بابت تم پی لو، بچے پیے، ابو بکر تم پی لو، ساتھی تم پی لو۔ جب سب کو میرے مصطفیٰ بکری کے خشک تھن سے دودھ نکال کے پلا چکے، تب بعد میں میرے مصطفیٰ نے نوش فرمایا۔ بکری خوشبو سے اس کا گھر، اس کا خیمہ مشکبار ہوا۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ وہاں سے چلے، ابو معبد آ گئے، خوشبو ہے گھر میں، ایسی خوشبو جو خوشبو کبھی نہیں سنا، ایسی خوشبو جس سے دماغوں میں شامل موت ہے۔ آ گئے اور آنے کے بعد میں کہاں خوشبو کیسی ہے؟
روشن کتنا زیادہ میرا خیمہ ہے. انہیں بابر نے کہا ایک آنے والے آئے تھے, ان کے قدموں کی برکت ہے کہ خیمہ منور ہے, خوشبو ہے خیمے میں. کیا نام تھا ان کا؟ نام تو پوچھ نہیں سکتے نام کیا تھا, نام نہیں پوچھ پائے. سوچا ان کا نام مبارک تھا. برکتیں دیکھ کے مصطفیٰ کہاں نام مبارک تھا. اچھا ان کا چہرہ کیسا تھا, ان کی بھویں کیسی تھی, ان کی آنکھیں کیسی تھی, ان کا ہاتھ کیسا تھا, ان کے لبے لالی کیسے تھے, ان کے ہونٹ کیسے تھے, ان کا سینے پاک کیسا تھا. بیان کرتی ہے ان بابر. ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو, وہ تو حسن و جمال کے پیکر تھے. قسیم وسیم یسیم, ان کا ہر عزم بے مثال تھا. حضرت مفتی صاحب کی تشریف فرمائے بتائیں گے آپ کو. قسیم کہتے ہیں کسی ایک چیز کے حسن کو نہیں, پورے وجود کو کامل طور پہ جب حسن مکمل ہو تو قسیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کسی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہے, بال نہیں خوبصورت ہوتے ہیں, کسی کے ہونٹ خوبصورت ہوتے ہیں, رخسار نہیں خوبصورت ہوتے ہیں, کسی کا وجود خوبصورت ہوتا ہے, جسم کی بناوٹ عجیب سی ہوتی ہے. قسیم کہا گویا کہ وہ کہنا چاہ رہی تھی ان کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں, ان کے آنکھوں جیسے کسی کی آنکھ نہیں, ان کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں, ان کے قدموں جیسا کسی کا قدم نہیں, ان کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں. ان کا وجود ناز بڑا مقدس و معطر وسیم, دور سے بھی اچھے لگتے ہیں اور قریب سے بھی اچھے لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں دور سے دیکھو تو حسن ظاہر ہوتا ہے اور قریب سے دیکھو تو نہیں طبیعت بڑھتی, اچھی ہوتی کرتی ہے, طبیعت کو پسند نہیں آتی ہے صورت, مگر نبی کا چہرہ اللہ ہوتا بار بار دیکھتے جاؤ, جتنی بار دیکھو اتنی بار اور دیکھنے کو دل چاہتا ہے. یہ چہرے مصطفیٰ ہے, بیان کرتی جا رہی ہیں اور اب وہ معبد نبی کے عشق دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک دن پہنچ گئے مدینہ منورہ بیٹے کے ساتھ. کہاں تلاش کرو, شاید مل جائے مصطفیٰ. بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, مل جائے شاید مصطفیٰ. نظر دوڑاتے رہے, دائیں دیکھے, بائیں دیکھے, آگے دیکھے, پیچھے دیکھے, نبی تو نظر نہیں آئے. صدیق اکبر نظر آ گئے. کہاں ارے ذرا بتاؤ مبارک کہاں ملیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا مبارک, ارے کہا وہی ذات جن کے برکتوں سے ہمارے گھر میں آج بھی برکتیں ہیں, جن کے وجود سے میرے گھر میں آج بھی خوشبو ہے, جن کے قدموں کی برکت سے آج بھی برکتوں کا نزول میرے قبیلے میں ہو رہا ہے. کہاں اچھا اس مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو. گئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, اسے مصطفیٰ دیکھا. کہاں دیر نہ کرو میرے مصطفیٰ, غلامی میں شامل کرو, کلمہ پڑھے مجھے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ویسا حسین زمانے میں کوئی لا نہیں سکتا, ویسا جمیل زمانے میں کوئی لا نہیں سکتا, ان جیسا حسن و جمال کا پیکر زمانہ پا نہیں سکتا. تفسیر کے ساتھ 12 دن آپ کو ان کے عظمت و رفعت و مقام اولیاء کو سماعت کرنا ہے. وہ اتنے حسین تھے, ہاتھ اتنے اچھے, قدم اتنے اچھے, لب اتنے اچھے, آنکھیں اتنی اچھی. ایک ایک چیز پہ گفتگو کرنا ہو صرف نبی کے سر کے بال سے لے کر کے اور ناخن پا کر تو سال گزر جائیں گے, تذکرے مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. صرف حسن مصطفیٰ پہ اگر بات کی جائے تو ایک ایک عرض پر کئی کئی دن گفتگو کے درکار ہوں گے. میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر کے زمانہ دیوانہ بنا, مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کے زمانہ دیوانہ بنا. نبی رحمت ہے, جدھر جاتے تھے صحابہ نبی کے خوشبو سے پہچان لیتے تھے مصطفیٰ آج ادھر تشریف لے گئے. میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ چلے,
مدنی زندگی ہے. مدینہ شریف کے باہر تشریف لے گئے. ایک قبیلے طارق جہاں تک مجھے یاد آتا ہے قبیلے طارق آیا ہوا تھا. خیمہ زن تھا. ان کے پاس اونٹ تھے. پسند آ گیا اونٹ میرے مصطفیٰ کو. میرے آقا نے فرمایا اونٹ بیچو گے؟ اب بیچنا تھا کہ نہیں مگر نبی کے حسن میں ایسے گم ہو گئے. کہاں ہم بیچیں گے؟ کہا قیمت کا ہے اتنی قیمت. کہا قیمت کو لے کر نہیں آیا. جاتا ہوں قیمت ابھی لے کے بھیج دیتا ہوں. نہ اس کے پہلے میرے مصطفیٰ کو ان لوگوں نے دیکھا تھا نہ میرے مصطفیٰ نے پہلے ان کو دیکھا تھا. کوئی شناسائی نہیں تھی. کوئی تعلق نہیں تھا اس کے پہلے. مگر چہرے مصطفیٰ دیکھا دیوانے بن گئے اور دے دیا. وہ نکیل پکڑی صحابہ نے نبی کے ساتھ چل دیے. یہ دیکھتے رہے میرے مصطفیٰ کو. کیا دیکھتے رہے؟ اس نے مصطفیٰ دیکھتے رہے. گم ہو گئے مصطفیٰ پیارے کے حکم میں. روحے مصطفیٰ دیکھتے رہے. اور جب نبی بہت دور نکل گئے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں بات شروع کیا. ارے پہچانتے ہو انہیں جو اونٹ لے کر کے گئے ہیں؟ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ اگر وہ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ بہت گھاٹے کا سودا کیا. کہیں دھوکہ دے دیے تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ تمام ساری گفتگو اپنے طور پہ کر رہے تھے. سردار کی بیوی بھی وہاں خیمے میں پردے کے آڑ میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جب اس نے یہ سنا کہ نبی کے بارے میں ایسے جملے کہہ رہے ہیں کہا خبردار اگر اس چاند جیسے چہرے والے شخص کے بارے میں تم نے کچھ کہا ارے جو اتنا حسین و جمیل ہو دھوکہ نہیں دے سکتا. ارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من غش نہیں سکینا جو دھوکہ دے وہ معاشرے کا حصہ نہیں ہے. وہ مصطفیٰ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اس نے کہا بند کرو زبانیں. اگر وہ ان کے لوگ نہیں آئے تو تمہارے قیمت کی ضامن میں ہوتی ہوں. میں قیمت دوں گی. انا ضامن لثمن جمل. میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن میں ہوتی ہوں. اگر نہیں آئے کیا دیکھا تھا؟ اس نے مصطفیٰ دیکھا تھا. رخ مصطفیٰ دیکھا تھا. ابھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. بس مصطفیٰ پیارے کے حسن میں گم ہو گئے تھے اور کہا اگر نہیں آئے تو میں ضمانت دیتی ہوں. بات چل رہی تھی. میرے مصطفیٰ نے ویسے نہیں بھیجا. قیمت بھی دیا اور خجوریں بھی دی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہوئے قبیلے تاریخ کے لوگ ہیں. لے جاؤ پہلے ناشتہ کراؤ خجور کھلاؤ پانی پلاؤ اور قیمت دے کر کے واپس آؤ. مسلمانوں اسلام جو خلیل مدت میں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا تھا وہ کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں. اس نے مصطفیٰ کی بنیاد پہ اخلاق مصطفیٰ کی بنیاد پہ کردار مصطفیٰ کی بنیاد پہ تعلیمات مصطفیٰ کی بنیاد پہ اسلام کی حقانیت کی بنیاد پہ دنیا کی کوشے کوشے میں اسلام پھیل گیا. جب کھجور کھایا پانی پیا قیمت لی تو کہا اب اس مصطفیٰ کا دیدار پھر کرا دو. اس مصطفیٰ کا دیدار پھر کرا دو. کہا چلو. یہ لوگ ایک ایک کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. کہا مصطفیٰ اب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے. قدموں میں جگہ عطا فرمائیے اور کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں شامل فرما لیجیے. پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا قبیلہ نبی کے حسن کا دیوانہ بنا اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کے مشرف پائسدار ہو جاتے ہیں. کل انشاءاللہ نبی کے اخلاق کے بارے میں مکمل گفتگو کی جائے گی. آج تو ہمارے کافی جو ہے جو وقت دیا گیا ہے اس میں مکمل میں نبی کے حسن کے بارے میں گفتگو کروں گا. میرے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل اب نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. جب چاند سے بہترین ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
کہ دیوانے بنے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے لوگ، اور نبی کا حسن کو نہ جانے کتنے پردوں میں چھپا تھا، نہ جانے کتنے پردوں میں نبی کا حسن چھپا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے، حقیقت مصطفیٰ کو رب کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ جانتے کہ 14ویں کے چاند نکلتا ہے تو سوئی بھی گر جائے تو آدمی آرام سے رات میں اٹھا لیتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے اور میرے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا لال رنگ کا یا لال جھاڑی والا جوبہ کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جا رہے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ اچھا، جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو حسن اور بڑھ جاتا ہے، حسن میں اور افزائش ہو جاتی ہے۔ اب وہ دیکھے تو میرے مصطفیٰ وہ جذبہ دیکھ کر کی ہوئے تشریف فرما ہے۔ دیکھا تو دیکھتے رہے، رک گئے، کھڑے ہو گئے، اور کبھی مصطفیٰ کی جمال کو دیکھتے تھے اور کبھی آسمان میں چمکنے والے بدر کامل کو دیکھتے تھے۔ کبھی نظر نیچے، کبھی نظر اوپر، کبھی نظر نیچے، کبھی نظر اوپر، کبھی نظر نیچے، کبھی نظر اوپر، دیکھتے رہے اور سوچ رہے تھے کہ چاند کو اچھا کہو، آمینہ کے لال کو، یہ آسمان میں چمکنے والے چاند کو۔ دل نے کہا ارے کیا سوچ رہے ہو، چاند کو چاندنی ملی تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے، سورج کو روشنی ملی تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے، کہکشاں کو جمال ملا تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے، جتنی رانائیاں ہیں سب قدم مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ اب اس کے بعد میں جو ان کے دل کی کیفیت کی شاعر نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے، انہوں نے زبان سے کہا تھا فروغ میں بھی دیکھا، نور گلشن بھی تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے، مصطفیٰ اس میں چراغ جلے ہیں اور قیامت تک جلیں گے، وہ آپ کے قدموں کی برکت سے جلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن کے قلبوں کا کھوون ہے آب حیات، ہے وہ چاہے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، سیدہ فاطمہ کی مقدس کنیزاؤں، میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے، مصطفیٰ کے حسن کے شیدائی بنو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھا نہیں تو کیسے محبت کریں، دیکھا نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا؟ دیکھنے والی نظر اگر چاہیے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ عشق پیدا کرو۔ کل بلال حبشی نے دیکھا تھا، اے غلاموں آج بھی میرے مصطفیٰ اپنا دیدار کرا دیں گے، یہ تمنا رکھو۔ اے جانے کائنات مقابل خدائے اور اپنا دیدار کرائے۔ اسی مہینے میں آج سے شروع کر دیجئے، روزانہ 1200 مرتبہ رات میں عشاء بعد جب کھانا کھائیے سوئیے تو 1200 مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہوئیے اور نبی کی جانب نہ لگائیے، توبہ استغفار کر کے درود پاک پڑھتے 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 سو جائیے۔ اور یہ خواہش کیجیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ 1200 مرتبہ پڑھ کے سو، انشاءاللہ قسمت بیدار ہوگی، 12 دن پورے بھی نہیں ہوں گے اور میرے مصطفیٰ دیدار کرا دیں گے۔ اور بڑھے تو اور کرو، اور بڑھے تو اور کرو، اور اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک کہ دیدار مصطفیٰ نہ ہو جائے۔ ارے اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے تھے پہلی بار دیدار مصطفیٰ آسانی سے ہو گیا تھا، اور دوبارہ جب گئے تھے تاخیر ہوئی تھی، بے قراری بنی تھی، اسلام پڑھا تھا دنیا سے محبت کرنے والوں، دنیا سے محبت کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور انہی سے بے قصا سے محبت کرو گے تو ذلت دور
عزتوں کا تاج آپ کو ملے گا. اعلیٰ حضرت کو میرے مصطفیٰ سے محبت کی. دوبارہ گئے دیدار میں تاخیر ہو رہی تھی, اٹھایا قلم لکھنا شروع کیا. وہ تھوڑے لالا دار پھرتے ہیں, تیرے دین بہار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات کرنا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب دل ٹوٹا مصطفیٰ کی محبت میں تو آقا نے نکال کو ہٹا دیا اور اپنا دیدار کرا دیا. کئی کئی صحابہ نے دیکھا تھا وہ مصطفیٰ کی تعریف کی تھی, اور جب جناب محمد رضا نے چہرے مصطفیٰ دیکھا تب نبی کی تعریف کرتے ہیں. نبیات نظیر و کفی نظرین مثل تو نشد پیدا جانا, جب راج کو تاج سوئے سر سوہے تجھ کو شہید تو سرا جانا. البحر والا والموج تغا من بے کس و طوفا ہوش ہوا, مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. مصطفیٰ سے محبت کرو جن کے محبت میں یہاں بھی نام ہے, قبر میں بھی نام ہے. جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے اس حسین سے محبت کرو جن کے حسن کا یہ عالم ہے, یہ حسن کا معاملہ ہے. بس ایک منٹ ختم کرتا ہوں, پورا ہو گیا. جن کے حسن کا یہ عالم ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلب. یہاں بھی محبت حسن کے دیوانے نبی کے بنو, دنیا میں چہرہ چمکے گا. نبی کے حسن کے دیوانے بنو, قبر میں قبر چمکے گی. اور نبی کے حسن کے دیوانے بنو, حشر میں پیشانی چمکے گی. دیوانے کہیں گے غلام مصطفیٰ آیا ہے. انہیں جانا انہیں مانا, رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.